آج کی نسبت تو جناب حر کے لیے ہے، مگر میں کربلا کے آج ان شہیدوں کا ذکر کروں گا کہ جن کی عظمتوں کو تاریخ نے چھپا لیا، جن کی قربانیوں کو خطیبوں نے دبا دیا، جن کی شہادتوں کا ذکر ہمارے یہاں کم ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ کربلا کے ان مجاہدوں کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہو کہ جن کی عظمتیں کسی بھی طرح کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کوفے میں جب امام نے جناب مسلم کو بھیجا ہے تو جناب مسلم نے کوفے والوں کی محبت کو دیکھ کر، ان کے ہجوم کو دیکھ کر امام کو یہ خط بھیجا کہ مولا یہاں پر 12,000 آدمیوں نے اب تک میرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لہذا آپ تشریف لے آئے۔ کوفے والوں نے اس محبت کا ثبوت دیا ہے کہ یقیناً ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امام کو یہ خط ملا اور امام تیزی سے کوفے کی طرف بڑھے۔ اسی اثنا میں امام نے اپنے دوسرے قاصد کو جناب قیس سیداوی کو بھیجا کہ جا کے تم کوفے میں جناب مسلم کو یہ اطلاع دے دو کہ ان قریب ہم محرم کے ابتدائی دنوں میں ہم کوفے پہنچنے والے ہیں۔ قیس سیداوی جس وقت یہ امام کا خط لے کے پہنچے کوفے کی طرف تو انقلاب آ چکا تھا، جناب مسلم کوفے میں شہید ہو چکے تھے، ابن زیاد کی حکومت سختی سے آل رسول کے چاہنے والوں کو قتل کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں جاسوس دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، فوجیوں کے ایک دستے نے قیس سیداوی کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے امام کا وہ خط ملا جس میں اہل کوفہ کو اور جناب مسلم کو خبردار کیا گیا تھا کہ ہم محرم کے ابتدائی دنوں کے اندر انشاءاللہ کوفے پہنچنے والے ہیں۔ جس وقت قیس سیداوی کو گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈال کر ان کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ کوفے والے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے ان کا تماشا دیکھنے کے لیے، ان کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں، جسم سے خون رس رہا تھا، اور اس طرح جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ امام کا دوسرا قاصد ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ اسی ہنگامے میں جبکہ دنیا ان کو دیکھنے کے لیے امڈ آئی، ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا اور جناب قیس کے کان کے پاس جا کے یہ کہا، قیس اگر امام کا کوئی حکم ہو تو ہمیں دو۔ مرتبہ قیس سیداوی نے اسی زخمی حالت میں اس سوال کرنے والے کو دیکھا، ایک جوان شخص ہے جو لباس میں اب سے اپنا منہ کو چھپائے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی تماشا دیکھنے والا ہے، لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ جناب قیس اگر امام کا کوئی حکم ہمارے نام ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ جناب قیس پوچھتے ہیں تم کون ہو جو ایسی حالت میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میرا نام عمرو بن خالد ہے، میں جناب مسلم کا دوست تھا، مگر مسلم کی شہادت کے بعد کوفے میں ہمارا رکنا مشکل ہو گیا، ہم 7 آدمی ہیں، ہم جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ معلوم ہوا کہ امام کا ایک قاصد آیا ہے تو ہم صرف اس لیے لباس تبدیل کر کے یہاں پر میں آیا ہوں تاکہ تم سے یہ معلوم کر سکوں کہ امام کی حالت کیا ہے اور ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ جناب قیس نے حکم دیا امام کا کہ ان قریب امام فرزند رسول کوفے آنے والے ہیں، لہٰذا تم کو حکم ہے کہ فوراً جا کے امام کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اس وقت جناب عمرو بن خالد امام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے جا کے ملے اور جناب قیس سیداوی کو گھسیٹ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جو بھرا ہوا دربار تھا، زخمی حالت تھی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، جسم پر کوڑوں کے نشان پڑ رہے تھے۔ ایک جناب قیس نے ایک مرتبہ مولا کائنات کے گھرانے کی تعریف شروع کی، امام کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جو آل رسول کی شان میں تھی۔ ابن زیاد گھبرایا کہ اگر کوفیوں کے سامنے اہل بیت کے فضائل کے بہتے ہوئے دریا اسی طرح جاری رہے تو انقلاب وہ آئے گا کہ کوفے کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ جاؤ اور قیس سیداوی کو اس چھت کی بلندی سے گرا دو جہاں کچھ روز پہلے جناب مسلم کو گرایا تھا۔ پھر مسلم کے راہ پر ایک شہید آگے بڑھا، قیس سیداوی کو دارالنمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور قیس کو وہیں سے نیچے ڈال دیا گیا، جس کی بنا پر جسم کی تمام ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ مگر ان حالت میں بھی
جناب قیس آل رسول کے فضائل بیان کر رہے تھے اس حالت میں جبکہ جسم کا خون بہ چکا، گوشت جدا ہو چکا، ہڈیاں ٹوٹ چکی، مگر زبان ہے جو اہل بیت کے فضائل بیان کر رہی تھی۔ ابن زیاد نے کہا ارے کوئی ہے جو اس آل رسول کے اس عاشق کی زبان کو کاٹ دے؟ ایک شخص ظالم آگے بڑھا اور اس نے جناب قیس کے سر کو جدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ ظلم تھا کہ ظلم کرنے والے چیخ پڑے۔ ادھر جناب مسلم کے بعد یہ دوسری شہادت ہے راہ کربلا میں جناب قیس سیداوی کی، اور دوسری طرف عمرو بن خالد اپنے ساتھیوں کو لے کے جن کی تعداد 7 تھی، یہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے راتوں رات پہنچے۔ جب دیکھا کہ فرزند رسول کا قافلہ سامنے آ رہا ہے تو جناب عمرو بن خالد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہماری منزل نزدیک ہے، لہذا آگے بڑھو اور جا کے امام کے قدموں میں اپنے اظہار اطاعت کے لیے اعلان کرو۔ جس وقت یہ قافلہ امام کی خدمت میں آیا، ایک مرتبہ فرزند رسول کے قدموں کا بوسہ دیا، امام نے سینے سے لگایا۔ اسی اثنا میں حر 1000 کا لشکر لے کر امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اور حر نے یہ کہا فرزند رسول یہ 7 ہمارے باغی ہیں، ہمارے مجرم ہیں، لہذا آپ ان 7 کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ابن زیاد کے پاس ان کو بھیج کر سزا دلوائیں، اس لیے کہ یہ باغی ہیں اور ان کے قتل کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ امام نے فرمایا یہ تمہارے باغی بعد کو ہوں گے، پہلے ہمارے مہمان ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کو آسانی کے ساتھ موت کے حوالے نہیں کر سکتے۔ بس جس وقت یہ جملہ سنا امام کا، حر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر تم لڑ کے امام سے ان 7 کو لے لو۔ بس جیسے ہی یہ 1000 کا لشکر آگے بڑھا، حسین کے لشکر سے ایک سپاہی آگے آیا، ہاتھ میں تلوار قبضے میں پہنچنے والی تھی۔ ایک مرتبہ حر نے جو اس سپاہی کے تیور دیکھے اپنے 1000 کے لشکر کو روک لیا۔ حر دیکھ رہا تھا سپاہی کے تیور اور سپاہی 1000 کے لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر حر نے حسین کے سپاہی کو دیکھا اور حسین کے اس جاباز سپاہی نے 1000 کے لشکر کو دیکھا۔ تاریخ کا یہ عجیب و غریب موڑ ہے کہ جہاں حر جیسا عرب کا سورما سپاہی ایک اکیلے انسان سے آنکھوں میں گھور رہا ہے، لیکن جب حر کی طاقت جواب دے گئی، ایک مرتبہ حر نے آگے بڑھ کے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ کوئی سپاہی آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ ہم علی کے لال ابو الفضل عباس سے جنگ لڑنے کی طاقت نہیں پاتے۔ حر نے اپنے 1000 کے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا۔ ابو الفضل عباس نے مسکرا کر امام کو دیکھا، امام نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے مہمانوں کی خاطر و مدارات کی جائے۔ سفر کے دوران آل رسول کا کوئی مہمان آئے اور وہ تشنہ لب رہ جائے، یقیناً آنے والے یہ 7 ساتھی سیراب بھی ہوئے، جو کچھ بھی اس گھرانے میں میسر تھا ان کی خاطر و مدارات ہوئی، اور اس طرح حسین کے ساتھ یہ 7 ساتھی کربلا کی زمین پر آئے۔ 7ویں محرم سے پانی بند تھا، جہاں آل رسول پیاسے تھے وہاں حسین کے یہ ساتھی بھی پیاسے تھے، مگر صبح عاشور جہاں حسین کے ساتھیوں نے اجازت مانگی وہاں عمرو بن خالد نے بھی بارگاہ امامت میں حاضر ہو کر یہ گزارش کی، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دی جائے، مگر صرف تمنا یہ ہے کہ چونکہ ہم 7 ساتھی ایک ساتھ رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بھی کریں تو ایک ساتھ کریں، شہید بھی ہوں تو ایک ساتھ ہوں۔ لہذا امام نے عمرو بن خالد کو اجازت دی، جاؤ خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ 7 تازہ دم جوان آگے بڑھے، دشمن کی صفوں پہ ٹوٹ پڑے، وہ جہاد کیا کہ تاریخ کربلا ان کی جہاد اور شجاعت سے بھری پڑی ہے۔ بلندی پر کھڑے ہیں اور اپنے سپاہیوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ جب بہت دور دیر تک کوئی خبر نہیں آئی تو ایک مرتبہ امام نے بلایا ابو الفضل عباس کو، عباس ہمارے جو ساتھی لڑنے گئے تھے ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی، دور دور تک ان کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، لہذا عباس ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ فوراً جا کے ہمارے ساتھیوں کو عمرو بن خالد کو اطلاع کرو کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لہذا جس حالت میں ہو وہ آ کے ہم سے ملاقات کریں۔ آج عباس کو جنگ کی اجازت بھی ہے، آج عباس کے ہاتھوں میں نہ مشق ہے نہ رسول کا مقدس علم ہے، عباس کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں،
اور آج کربلا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ابو الفضل عباس کو جنگ کرنے کی ایک جزوی اجازت ملی تھی محدود حد تک کہ جا کے ہمارے ساتھیوں کو خبر کرو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے حملہ کیا یزید کے لشکر کے اوپر اور لشکر کو تباہ کرتے ہوئے ابو الفضل عباس ساتھیوں کی جستجو اور ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بہت دور جا کے کیا دیکھا کہ 7 نوجوان کمر سے کمر ملائے ہوئے دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پیر تک زخموں میں ڈھال ہے، خون جسم کا بہہ چکا ہے، ہاتھ شل ہو چکے ہیں، مگر تلواریں اسی انداز سے چل رہی ہیں۔ عباس نے دور سے ان سپاہیوں کی جنگ دیکھی، خوش ہوئے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے عمر بن خالد سے کہہ رہے ہیں عمر بن خالد تمہاری شجاعت کو ہم نے خود دیکھا، خود ملاحظہ کیا، مگر بہتر یہ ہے کہ جا کے اس وقت تم امام سے ملاقات کرو، اس لیے کہ امام تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ بس جس وقت یہ حکم ملا عمر بن خالد نے اپنے دوستوں سے کہا اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ فرزند رسول کی زیارت اور کیے لیتے ہیں۔ سردار جنت سے جب دنیا میں ملاقات ہو جائے تو جنت میں جانے کا مزہ ہے۔ 7 جوانوں کو حکم دیا اور ایک مرتبہ یہ وہاں سے پیچھے پلٹنا شروع کیا، مگر لشکر بھی ساتھ ساتھ آیا۔ ابو الفضل عباس نے کہا تم چلو، میں پورے لشکر کو روکتا ہوں۔ ابو الفضل عباس نے تنہا اس یزیدی لشکر کو روکا اور یہ 7 جوان امام کی بارگاہ کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جب کچھ دور آگے بڑھے پلٹ کر عمرو بن خالد نے ابو الفضل عباس کو دیکھا جو لشکر آدم میں گھر چکے ہیں۔ اب ایک عجیب کشمکش تھی، محبت کا تقاضا یہ تھا کہ امام کی زیارت کو جائیں، مگر دل کا تقاضا یہ تھا کہ عباس کی نصرت کریں۔ عمرو بن خالد کہتے ہیں میں پریشان ہوں کہ ایک طرف حکم امام ہے اور ایک طرف جان امام ہے، جائیں تو کدھر جائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی زیارت کو جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر علی کے شیر کو کچھ ہو گیا تو ہم نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہماری وجہ سے ابو الفضل عباس کو نقصان پہنچا، لہذا رک کر ایک مرتبہ عمرو بن خالد نے پھر پلٹ کر حملہ کیا اور جانے کے بعد ابو الفضل عباس کی خدمت میں پہنچے۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم امام کی طرف آگے بڑھو، تم کیوں پلٹ آئے؟ کہا شہزادے یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم تو امام کے پاس جا کر اپنی جانیں بچا لیتے اور طرح دشمنوں کے نرغے میں آپ کو پھنسا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ شیر نے کہا جاؤ یہ حکم امام ہے، حکم امام ہے، تم جاؤ میں دشمنوں کو روکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے حکم دیا، یہ 7 نوجوان زخمی حالت میں پھر آگے بڑھے اور پھر ابو الفضل عباس نے جو بڑھ کر حملہ کیا ہے تو دشمن کو اتنا دور بھگا دیا کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو سکے۔ عباس نے جب لشکر کو دور ہٹا دیا، اب جو آ کے پلٹے تو ایک مرتبہ چند ہی قدم گئے ہوں گے جو ابو الفضل عباس نے گھوڑا روک لیا، زمین پر کچھ نقش دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ باز گھوڑے سے اترے، سر سے عمامہ اتارا، آواز یہیں سے دی ان للہ و انا الیہ راجعون، مولا اب یہ 7 جانثار چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ 7 کے لاشیں ایک ہی جگہ اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ عباس نے وہیں سے آواز دی مولا یہ جانثار نثار ہو چکے ہیں۔ بس جس وقت امام پلٹ کے آئے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 لاشیں ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے جانثارو اتنا تو انتظار کیا ہوتا کہ ہم تمہارے پاس آ جاتے، ایک ایک لاش ہٹتا رہا، لیکن آج کی تاریخ جس شہید کی تاریخ ہے، جس سے منسوب ہے، وہ ہر کا وہ باغی سپاہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام کے گھوڑے کو روکا تھا، وہ ہر کے جس نے سب سے پہلے گستاخی کی تھی، وہ ہر جس نے آل رسول پر آگے بڑھنے کی ممانعت کی تھی۔ مگر شب عاشور ہے اور ہر کی بے چینیاں ہیں، کبھی خیمے میں رکتے ہیں، کبھی ٹہلتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہر نے نظر اٹھائی، دور تک لق و دق صحرا میں یزیدی لشکر کو دیکھا اور لشکر سے آگے آل رسول ایک چھوٹے سے علاقے میں پناہ گزین۔ بس ایک ہی دل کہہ رہا ہے یا الہی مجھے یہ خبر نہ تھی کہ بات یہاں تک پہنچے گی، مجھے یہ بھروسہ نہ تھا کہ بار نوبت یہاں تک پہنچے گی۔ ہر تو نے یہ کیا کیا؟ آل رسول کی تباہی کا سبب تو بنا۔ بس اتنی بے چینیاں بڑھی جناب ہر کی، ایک مرتبہ خیمے میں آ کے بیٹھے،
خیمے میں آنے کے بعد سوچنے لگے کہ میرا قدم کیا ہو. ایک مرتبہ پھر جناب حر خیمے کے باہر گئے. ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ یزید کا ایک سردار حر کے نزدیک سے گزرا. حر کی بے چینیوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھتے ہیں سردار آج کی رات بہت پریشان ہو, خیر تو ہے, یہ بے چینیاں کیسی؟ حر نے محسوس کیا کہ شاید دل کی بات ظاہر ہو گئی تو ایک مرتبہ حر نے گھور کے دیکھا یزید کے سپاہی کو. یزید کا سپاہی گھبرایا تو ایک مرتبہ بات رخ پلٹ کے کہتا ہے حر آج کی رات کتنی گرم ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کو 7 مرتبہ فرات میں ڈالا مگر جب گھوڑا باہر نکلا تو پیاسا کا پیاسا تھا. کتنی گرم ہے آج کی رات, کتنی گرم ہے آج کی رات کہ جانور بھی پیاسے ہیں. حر نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا, منہ پھیر کے کہنے لگا ہائے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے, ارے جب جانوروں کی پیاس کا یہ عالم ہے تو آل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا عالم ہوگا. حر اپنے خیمے میں آیا, لباس اتارا اور جنگ لباس زیب تن کیا, مقتل سے جانے کا فیصلہ کیا. دفتن دروازے پر خیمے کے کوئی آ کے کھڑا ہوا. حر پلٹ کے پوچھتا ہے کون؟ باہر سے آواز آئی بابا میں ہوں آپ کا بیٹا. کہا میرے لال میرے نزدیک آؤ. حر کا جوان بیٹا نزدیک آیا. باپ آگے بڑھا اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں حر میرے لال تم جوان ہو, ذہین ہو, میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ ایک طرف جنت کی بہاریں ہو, ایک طرف دوزخ کی آگ ہو, تو انسان جائے تو کدھر جائے؟ ذہین بیٹا سمجھ گیا. کہتے ہیں بابا جان روز محشر اگر جناب فاطمہ نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ حر کو بیٹے کا جواب مل گیا. میرے لال تو آؤ یہاں سے چلے. جوان بیٹے کو ساتھ لیا. بھائی نزدیک آیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا بھائی بچپن سے لے کے اب تک تو آپ نے پالا اور جب جنت کی طرف چلے تو بھائی کو چھوڑ چلے. حر نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا, گھوڑے پہ بیٹھے اور اس طرح رات کی تاریکی میں یہ خطاؤں کا کارواں عطا کی منزل کی طرف آگے بڑھا. جب بارگاہ امامت نزدیک آئی حر گھوڑے سے نیچے اترا, اپنے بیٹے سے کہا میرے لال سب سے پہلا قصوروار میں ہوں جس نے بارگاہ امامت میں گستاخی کی ہے. میرے لال میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دے تاکہ قیدی کی طرح امام کی بارگاہ میں جا سکوں. حر نے اپنا ہاتھ رومال سے بندھوایا, سر جھکائے ہوئے بارگاہ امامت میں چلے اور ادھر حسین اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہے تھے حبیب ارے نزدیک آؤ میرا مہمان آنے والا ہے. دوستوں کو اکٹھا کیا, علی اکبر, اون محمد, ابو الفضل عباس, ارے تم سب میرے نزدیک آ جاؤ میرا مہمان آنے والا ہے. اور جناب حر دوڑ کر امام کے قدموں پر سر رکھ دیا. مولا بڑا قصوروار ہوں, بڑا گنہگار ہوں, کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ امام نے حر کو اٹھا کر سینے سے لگایا. کہتے حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا اور آخرت میں تو آزاد ہے. بس دوستو حر کے آنے کی خبر جناب زینب کبریٰ کو ہو گئی. فضہ کو بھیجا. فضہ آئی اور کہتی ہے حر ارے زہر نصیب ہو تجھ کو شہزادی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ حر تڑپ گیا. ارے آج یہ عالم آ گیا کہ کائنات کی شہزادی اور گنہگاروں کو سلام کرے. اے میرے مولا آج سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, سب سے پہلا قصوروار میں ہوں. امام نے اجازت دی ہے کہہ کہ حر اگر ہم تمہاری خاطر و مدارات نہیں کر سکتے تو جام شہادت تم کو پلا سکتے ہیں. جب حر کو اجازت مل گئی حر نے پھر سوچا مولا مجھے تو اجازت دے دی, میں چاہتا ہوں میرے جوان بیٹے کو بھی اجازت دے تاکہ میں دیکھ تو لوں کہ بوڑھے باپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کا دم کس طرح نکلتا ہے. امام نے بیٹے کو بھی اجازت دے دی. بوڑھے باپ نے ایک مرتبہ اپنے لال کو گھوڑے پہ بٹھایا. حر کا بیٹا مقتل کی طرف چلا, جنگ کی, زخم کھائے, اور جب گھوڑے سے نیچے گرا تو ذہن بدل گیا, مقدر بدل گیا. نہ چچا کو پکارا
نہ باپ کو آواز دی. آواز دیتا حر کا بیٹا تو یہ کہہ کے مولا میری مدد کو آؤ، اور حسین اس طرح دوڑ کے چلے جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کی طرف چلتا ہے. دوستو کربلا کی تاریخ کہتی ہے کہ جب تک حر کے بیٹے کا جنازہ دور تھا امام آگے تھے، حر پیچھے تھا، مگر جب لاشا نزدیک آیا حر تڑپ کے آگے آ گیا. مولا یہ غلام زادہ ہے، غلام زادوں کے لاشیں آقا نہیں اٹھایا کرتے. امام نے حر کے شانوں پہ ہاتھ رکھا. حر بوڑھے باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے. حر تم سے یہ لاشا نہیں اٹھے گا. حر جدا ہوا، حسین نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. میں کہوں گا اے حر ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج حسین نے تمہارے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا اور تم کو زحمت نہ دی، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور جب لاشا نہیں اٹھتا تو کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی، جیسے کہہ رہے ہوں اے خیبر کے درد کو اٹھانے والے آج اس باپ کی مدد کر دے جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے. اے حر آگے آؤ، امام کے بازو تھام کے علی اکبر کا جنازہ اٹھا دو. اجرکم اللہ خیر جزا ولعنت اللہ علی الظالمین الی یوم الدین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعاف بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پالنے والے کربلا والوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پالنے والے ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں اس دنیا میں توبہ کی توفیق عطا فرمانا. پالنے والے جو اہل قبر ہیں ان پر اپنا کرم اور رحمت نازل فرما. پالنے والے اس سال جو مومنین آج اہل قبر ہیں، پیوند قبر بنے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرمانا. پالنے والے جو بیمار ہوں سید سجاد کا صدقہ انہیں شفاء کامل عطا فرمانا. پالنے والے ہمارے بیٹوں کو زندگی کے ہر مسئلے میں کامیابی عطا فرمانا. اے کریم ہماری بیٹیوں کو عزت و آبرو کی نعمت سے سرفراز فرمانا. پالنے والے فرزندان توحید کو فتح مندی عطا فرمانا. اے کریم اسلام کے دشمنوں کو نابود فرما. پالنے والے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم کر اور ہمیں ظلم سے دنیا کی نجات دلا. پالنے والے حضرت کے ظہور میں تاجیر عطا فرما.